بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور البتہ تحقیق لیا اللہ تعالی نے عہد بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور مقرر کیے ان میں 12 نگران. نقیبہ کا معنی نگران ہے. اثنا عشر منہم اثنی عشر اس کا مطلب ہے 12. وقال اللہ اور اللہ تعالی نے کہا انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور میرے رسولوں کی مدد کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ اور دو تم اللہ تعالی کو قرض عمدہ اچھا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ البتہ مٹا دوں گا میں تم سے تمہاری برائیاں، اور داخل کروں گا میں تمہیں بہشت میں، چل رہی ہیں اس کے نیچے نہریں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ پس جس نے تم میں سے اس کے بعد انکار کیا، تحقیق وہ بھٹک گیا برے راستے کی جانب. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ میں اللہ نے وعدہ لیا ہے. اللہ نے یہ پچھلے سبقوں میں بھی وعدے کا تذکرہ ہوا. فرمایا امت محمد صرف تم سے وعدہ نہیں لیا، میں نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لے رکھا تھا. اور
ان کے 12 قبیلے تھے، ہم نے ہر قبیلے کا ایک سردار نگران مقرر کر دیا۔ آپ کو علم ہوگا کہ جب دریا پہ راستے بنے تھے نا تو وہ بھی 12 تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ راستے بھی 12 تھے، اس لیے کہ قوم 12 قبائل پر مشتمل تھی، 12 شاخیں تھیں، لہذا ان کے سربراہ وہ بھی الگ الگ۔ اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نہ کہتے تو کیا پھر اللہ بندے کے ساتھ نہیں ہوتے؟ بول لیں، اللہ تو ہر بندے کے ساتھ ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں کہ بندہ رب کے بغیر ہو۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ تم کان لگا کے 3 بیٹھ جاؤ، چوتھا میں اللہ، تم 5 ہو، چھٹا میں اللہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ولا ادنیٰ من ذالک، تم تھوڑے ہو، 1 ہو، دوسرا میں اللہ، تم 2 ہو، تیسرا میں اللہ، تم 10-12 ہو، 11واں 13واں میں اللہ، یعنی کوئی بھی موقع نہیں کہ تم میں اللہ کے بغیر رہ پاؤ، ہر وقت وہ تو ساتھ ہے۔ پھر کہا کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں، یعنی میرا تعاون اور میری مدد بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ لیکن جی آگے اللہ کی مدد کے اصول کی شرطیں بیان ہوئی ہیں۔ مدد آج بھی ہے لیکن شرطیں ہیں، وہ موجود ہیں تو درست، اگر وہ موجود نہیں تو نقصان۔ میری مدد ہے لیکن شرط اول لَإِنَّ قَمْتُمُ الصَّلَاةَ، پہلی شرط ہے نماز کو قائم کرنا۔ قائم کب ہوتی ہے؟ فرض، واجبات، سنتیں، مستحبات، یہ سارا خیال کیا جائے۔ گھر سے باوضو ہو کے آئیں، مسجد میں گپ شپ نہ لگائیں، ادب قائم رکھیں، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں 2 مسئلے بڑے اہم ہیں۔ ایک مسئلہ ہوتے بھی مسجد میں ہے، تکبیر اولیٰ ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں نا جی، تو نماز سے 2 منٹ پہلے مکمل کر کے صفوں میں آ کے بیٹھ جایا کریں۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں یہ سلام کرنے کا۔ یہ سلام فضیلت ہے لیکن اس کا کوئی موقع بھی دیکھیں، اس کا طریقہ کار بھی دیکھیں۔
مسجد میں لوگ نماز و تلاوت میں مشغول ہیں نا، تو آنے والے کو بآواز بلند سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باشرطے قسم کے اتنے عجیب لوگ ہیں، نماز کھڑی ہو تو تب بھی السلام علیکم ہے۔ یہ اصل میں ان کو ٹھیک کرنا قاضی کا کام ہے۔ اگر میں جج و قاضی ہوتا نا تو طبیعت ٹھیک کرتا۔ یاد فرما لو کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت اہم ہے، وہ آپ ایک آدمی سنت نوافل پڑھ رہا ہے، اس لیے اگر آپ سلام کرتے ہیں نا تو انتہائی پست آواز سے سلام کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے یہاں لوگ مختصر اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے مسجد میں نماز کے اوقات میں آنے والوں کو 6 مہینے کے لیے سلام کرنا ہی نہیں چاہیے تاکہ ان کی عادت بن جائے۔ خاموشی سے آنا چاہیے۔ راہگیر ہیں، چلتے ہیں، آپ سلام کریں، جواب دیں، لیکن یہ جو مسجد کا معاملہ ہے اس میں عبادت و تلاوت کرنے والوں کے لیے آپ کا سلام پریشانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر اذکار جو ہیں یہ بھی پست آواز سے کریں تاکہ سنتیں پڑھنے والا، دیگر ساتھ عبادت کرنے والا آپ کے ذکر اذکار کی بلندی، آواز کی بلندی کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اذکار بھی پست آواز سے کیا کریں۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے جی۔ میری مدد تب ملے گی جب زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے ہاں جی مسائل ہیں بہت زیادہ زکوٰۃ کے متعلق۔ ایک خاتون بیوہ ہو گئی تو لوگوں نے سمجھا کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے اسے زکوٰۃ لگتی ہے۔ خیر ہے، بیوہ ہو گئی ہے تو اسے زکوٰۃ لگتی ہے، حالانکہ وہ زمین کے ٹکڑوں کی مالک ہے، حالانکہ وہ سونے کی مالک ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے پاس کوئی جانور بھی موجود ہے، وہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کی مالک ہے، تو لوگ دھڑا دھڑ اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، یہ سونا کیا چیز ہے؟ سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی محتاج ہو جائے، اس کو اپنا سونا بیچ کے اپنا قرض ادا کرنا چاہیے، اپنا سونا بیچ کے اپنے گھر کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ سونا دبا کے بیٹھا ہوا ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر اپنی دینی واجب ہے، سونے کی وجہ سے وہ لے دوسروں سے رہا ہے۔ سمجھیں آپ؟ زکوٰۃ دینے کے معاملے میں اس بات کی احتیاط کریں، ہر قسم کے بندے کو صدقہ فطر، قربانی کی کھال اور زکوٰۃ کا پیسہ ہر کسی بندے کو نہیں لگتا، یہ غلط فہمی ہے، نکالیں۔ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ میں پچھلے سال بھی تفصیل عرض کی تھی رمضان کے درسوں میں، اس مرتبہ بھی اس پہ انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ہر فرد زکوٰۃ لینے کے لیے چلا ہوا ہے نا، انہیں زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کا استحقاق ہونا چاہیے۔ اچھا ایک ملازم ہے،
اور اس ملازم کی آل اولاد وہ کمانے والی اور اپنے باپ کے لیے معاون ہے، تو پھر قربانی کی کھال، صدقہ فطر، عشر، زکوٰۃ، اس طرح کی کوئی بھی مالیت اس ملازم کو نہیں لگتی۔ ایک غریب ہے، بندہ موجود ہے، زندہ حیات ہے، صحت مند ہے، سنیں یہ جملہ، بندہ زندہ حیات ہے، صحت مند ہے، دیہڑی دار مزدور آدمی ہے، 4 یا 5 بچے ہیں، مالیت کوئی نہیں ہے، سونا جائیداد کوئی نہیں ہے، غربت ہے، اور دیہڑی سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے نا، وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک بھی نہیں، زندہ ہے، کماتا بھی ہے، لیکن اخراجات آمدن سے زیادہ ہیں، اس زندہ بندے کو، صحت مند کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹے تو زکوٰۃ لگے گی، ایسی بات نہیں۔ لہذا اس کے بارے میں تفصیلات ہیں، عرض کروں گا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے، اور میرے رسولوں کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ جب کوئی مخالف آئے تو میرے نبیوں کے حق میں تم نے کھڑا بھی ہونا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض بھی دینا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مالدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کیوں مانگتا؟ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، رسولوں پر ایمان، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، رسولوں کی حمایت، صدقہ و خیرات، یہ سب کچھ اگر جاری رہا تو میں اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ مٹا دینے کا مطلب ایک ہے، معاف کر دینا ایک ہوتا ہے، ایک مٹا دینا ہوتا ہے۔ مٹا دینے کا مطلب یہ ہے، میں اللہ تمہارے گناہوں کی ایسی صفائی کر دوں گا کہ دنیا والے اگر دیکھنا چاہیں تو انہیں تمہارا کیا گناہ نظر نہیں آئے گا۔ مٹا دینا۔ بہشت میں داخل کروں گا، نہریں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرے نا تو پھر وہ گمراہی میں اس نے